والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارا آج کا موضوع تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام میں سے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. اس سلسلہ میں آج قسط نمبر 9 ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوڑا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا جائے گا۔ محشر کے دن کی بات ہے، جب اولین و آخرین میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ہستی کو سب سے پہلے جوڑا عطا فرمایا جائے گا، پہنایا جائے گا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عرش کے نیچے تشریف فرما ہو جائیں گے۔ ثم اوتیا، اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوگا وہ میری پوشاک کو لے آئیں گے، وہ میری پوشاک کو لے آئیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں اس پوشاک کو زیب تن کروں گا، فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا، تو پھر میں عرش اعظم کی دائیں جانب مقام ایک ایسی جگہ پہ مجھے میرا مالک ارشاد فرمائے گا، اجازت دے گا کہ محبوب آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، آپ نے عرش اعظم کی دائیں فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ مَقَامًا، عرش اعظم کی دائیں جانب سیدھی طرف ایک ایسا مقام، یہاں مقام موصوف ہے، لا یقوم احد غیری، یہ اس کی صفت ہے۔ فرمایا کہ عرش اعظم کی سیدھی جانب رب نے ایک ایسا مقام، ایسی جگہ بنائی ہے جہاں مجھے آرڈر دے گا محبوب آپ نے یہاں ٹھہرنا، محبوب آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یقوم احد غیری، فرمایا اولین و آخرین جتنے پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں یہ وہ مقام، وہ جگہ ہے جہاں میرے سوا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، جہاں میرے سوا کوئی نبی بھی کھڑا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف تاجدار مدینہ کو ہی اجازت دی جائے گی۔ فرمایا اور کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر اس جگہ اور اس مقام جو عرش اعظم کی دائیں جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، وہ کس قدر عالی شان مقام ہوگا، کس قدر اونچا مقام ہوگا۔ یہ تو سن لیا کہ اور کوئی پیغمبر وہاں تک پہنچ، کوئی رسول وہاں تک پہنچ، فرمایا جو وہ صرف میرے لیے یہ خاص ہے اور وہ کسی کا مقام، وہ میرا ہی مقام ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مقام کو دیکھ کر الاولون والآخرون، فرمایا آدم سے لے کر الی یوم القیامہ آخری بندے تک، انبیاء بھی، رسول بھی، ان کے صحابہ بھی، ان کے اہل بیت بھی، بڑے بڑے نیکوکار بھی، میرے اس مقام اور اس عہدے کو دیکھ کر اور اس درجے کو دیکھ کر سارے کے سارے رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہے جس کو رب نے محشر کے دن اتنے عزت والے مقام پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ فرمایا سارے رشک کریں گے لیکن میرے سوا وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب انبیاء کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر رشک کرنا، رسولوں کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو محشر کا مقام ہے، ابھی جنت آگے ہے، ابھی جنت آگے ہے، یہ تو محشر کی بات ہو رہی ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جنہیں وہاں اتنا اونچا مقام اللہ عطا فرما رہا ہے،
رب ہی جانے یا رب کی عطا سے مصطفیٰ ہی جانے کہ جنت میں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ کچھ چھوٹا نہیں ہے اگر ہم سمجھے تو، فرمایا اس پہ اول سے آخر تک، اولون والآخرون، سب کے سب میرے اس مقام کو دیکھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ رشک کر رہے ہوں گے کہ محبوب کیسا مقام پایا ہے کہ رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے، رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقصا حلۃ من الجنہ لا یقوم لها البشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے وہ بہشتی سوٹ اللہ عطا فرمائے گا، مجھے وہ جنتی لباس اور پوشاک اور حلہ میرا مالک مجھے عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، مجھے پہننے کے لیے میرا مالک دے گا، لا یقوم لها البشر، فرمایا میرے سوا، اندازہ لگانا جملوں پہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے سوا، یعنی تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات کے سوا، فرمایا اس لباس کو پہننے والا اور رب نے کوئی جسم نہیں بنایا، وہ لباس صرف میں ہی پہن سکتا ہوں۔ اس قدر اونچا اور اعلیٰ مقام کا لباس ہے کہ وہ صرف اور صرف کون پہن سکتے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو میرے آقا نے کس قدر نفی کی ہے، فرمایا اس کی عزت اتنی ہے اس سوٹ اور اس پوشاک اور اس حلے کی، اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی کرامت، اس کی عظمت اتنی ہے، فرمایا رب نے اس کے لیے صرف مجھے ہی پیدا فرمایا، میرے سوا اس کو کوئی پہن ہی نہیں سکتا، میرے سوا اس سوٹ کو کوئی۔ اب یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے، اوپر وہ مقام صرف میرے لیے ہی ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اور سارے اولین و آخرین دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بات آئی سوٹ کی جس کا اوپر ذکر ہوا، پوشاک مبارک کی، حلہ مبارک کی، فرمایا تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ مقام ہے، فرمایا وہ پوشاک بھی اتنا عظیم اور عظمت و کرامت والی ہے کہ میرے سوا رب نے کوئی ایسی ہستی بنائی نہیں ہے جو اس لباس کو پہن سکے، جو اس لباس کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو احادیث سے اگر ہم مقام، اس سے اگر نتیجہ اخذ کریں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اونچی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام محشر کے دن کی بات فرما رہے ہیں، فرمایا محشر کے دن ہمارے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، محشر کے دن ہماری پوشاک اور ہمارے لباس جیسا کسی کا لباس نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جس ہستی کے مقام جیسا، کھڑے ہونے جیسا مقام کسی نبی کو رب عطا نہ فرمائے، جس ہستی کے لباس جیسا لباس کسی نبی اور رسول کو رب عطا نہ فرمائے، اس ہستی کی ذات کتنی اونچی ہوگی۔ جب انبیاء اور رسول میرے آقا کریم کے مقام اور لباس کی برابریاں نہیں کر سکتے تو کسی عام بندے کی جرأت کیا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کہے آقا کریم میرے جیسے بشر ہیں؟ یہ اس کی عقل کی خطا تو ہو سکتی ہے، یہ اس کے ایمان کی بربادی کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی تو ہو سکتی ہے، یہ اس کے گستاخ ہونے کی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ اس کے اسلام سے خارج ہونے کی نشانی تو ہو سکتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اہل سنت کے مسلک قرآن و سنت پہ مبنی ہے، مبارک ہو آپ سب کو، جس محبوب کے لباس جیسا کسی نبی کو رب لباس نہیں دیتا۔ یار سوچو تو صحیح، ایک امتی منہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے اور کہے رسول اللہ میرے جیسے بشر ہیں تو آپ کو ماننا ہوگا ایسے لوگ منافق ہیں، گستاخ ہیں۔ اور میرے آقا کے سچے عاشق 1400 سال پہلے بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ میرے آقا جیسا آپ کو میں
آج 9واں جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ و اہل بیت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ نہ بولیں اور اپنے مسلک پہ آپ ناز نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ صحابہ و اہل بیت میرے آقا کریم کو انبیاء میں بے مثلو تو اللہ کے فضل سے ہم جتنا بھی شکرانہ ادا کریں مرتے دم تک، جو رب نے ہمیں یہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے کہ عقیدہ وہ دیا ہے جو اپنے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کو دیا تھا، ہم مرتے دم تک بھی اس نعمت عظمی کا رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا اس سے بڑھ کے اور کیا احسان ہو آپ پر اے میرے پیارے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے مسلک کو ماننے والے اہل سنت جماعت، کہ رب نے آپ کو محبوب کا سچا غلام اور عاشق بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھو، جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوشاک مبارک جیسی کسی نبی کی پوشاک نہ ہو، جس نبی علیہ السلام کے محشر کے دن کھڑے ہونے کا جو رتبہ مقام اور درجہ ہے، کسی نبی اور رسول کا وہ رتبہ مقام اور درجہ نہ ہو۔ اور میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ نے بھی سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ہم تک جو پہنچی ہیں احادیث صحابہ کے حوالے سے ہی پہنچی ہے۔ میرے بھائی 1400 سال کے محدثین اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ ان جیسا ذات کے اعتبار سے ہونا تو دور کی بات ہے، معاشر کے دن ان جیسا تو لباس کسی نبی کو بھی اللہ نہیں عطا فرمائے گا، تو ان کی ذات جیسی ذات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان جیسا بلا ایک عام بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ صرف اس شخص کی عقل کی خطا ہے اور اس بیچارے کو قرآن و سنت کے علم کا، قرآن و سنت کے رموز و اسرار کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ وہ پرلے درجے کا اجہل ترین انسان ہے جو میرے آقا کریم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے۔ وہ کچھ ہو سکتا ہے، میرے آقا کا امتی نہیں ہو سکتا، امت دعوت کا فرد نہیں، امت اجابت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ امت کے دو قسمیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ جن تک دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لی، وہ امت اجابت ہے، جیسے آپ خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ اور جن تک دعوت گئی انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے رسول پاک کی کیا کی ہے، وہ بھی امت، لیکن امت دعوت کہ ان تک پیغام گیا، انہوں نے ایسا نہ مانا جیسا رب نے بنا کے بھیجا، جیسا رب نے بنا کے بھیجا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ اندازہ تو لگائیں کہ میرے آقا تو ہیں ہی بہت اونچے، ان کی نسبت سے اس امت کو بھی بسا اوقات میرے آقا اپنے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اب اگلی حدیث میں ذرا غور کیجئے گا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ مرفوعاً کا معنی ہوتا ہے کہ سند ڈائریکٹ رسول پاک کی ذات تک پہنچی ہے، حدیث پاک کی سند ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچی ہے۔ یعنی سند کی دنیا میں، حدیث کی سند کی دنیا میں سب سے قوی ترین حدیث وہ ہوتی ہے جو سند کی دنیا میں مرفوع حدیث ہو۔ کون سی ہو؟ مرفوع۔ مرفوع وہ ہوتی ہے کہ پہلا راوی کہتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت، وہ کہتا ہے بھائیوں میں نے سرکار کو دیکھا بھی تھا جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سمیت میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم سے یہ باتیں سنی تھی۔ اس حدیث کو سند کی دنیا میں مرفوع حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اب پیش کی جا رہی ہے یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی سرکار سے ڈائریکٹ صحابہ سن کے آگے روایت کر رہے ہیں۔ کیا حدیث مبارکہ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر تشریف فرماؤں، محشر کے دن سب سے اونچے مقام پر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو چلو ماننے میں بات آتی ہے، ہیں ہی سب سے اونچے، میرے آقا کریم ہیں ہی سب سے، ہیں ہی سب سے،
یہ تو ماننے میں آتی ہے، لیکن جو جملہ حدیث میں رکھا ہے نا اگلا، وَأُمَّتُهُ عَلَى قَوْمِ فَوْقِ النَّاسِ، فرمایا ان کی نسبت سے، میرے آقا کے تعلق سے، میرے آقا کریم کے فیض سے، میرے آقا کریم کے توسل سے، میرے آقا کریم کے واسطہ اور وسیلہ سے آپ کی امت فوق الناس، باقی تمام امتوں سے میرا مالک قیامت کے دن مصطفیٰ کی امت کو محشر کے دن اونچا رکھے گا، پتہ چلے گا یہ اونچے نبی کی اونچی امت تشریف لا رہی ہے۔ یار اندازہ لگاؤ، جس مبارک ہستی کے طفیل امت اور امتوں پہ رب محشر کے دن اونچی کر کے بلائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کسی عام پیغمبر کے ماننے والے نہیں آ رہے، یہ اس پیغمبر کے پیروکار آ رہے ہیں جس پیغمبر کو نبیوں میں سب سے اونچا کیا ہے، اور امت سارے امتیوں میں سے اونچی دور سے نظر آتی ہوگی، دور سے پتہ چلے گا یہ تاجدار مدینہ کی امت آ رہی ہے کہ سارے لوگوں سے اوپر جو تشریف لا رہی ہے۔ پیچھے رہ کیا گیا ہے جن کے صدقے سے امت کا یہ حال ہے؟ تو میرے آقا کریم کے بے مثل و بے مثال ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، جن کی برکت سے امت سب سے اونچی ہے۔ امتوں میں کن لوگوں میں؟ امتوں میں امتیاز حاصل ہوگا۔ اچھا ایک اور بات ہے، امتیاز سے یاد آیا، صحیح بخاری میں ہے کتاب الصلاۃ میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا جب اتنی کثیر امت صرف آپ ہی کی ہے، 180 صفوں میں 120 صفوں میں سے 80 صفیں آپ کی، اور باقی تمام پیغمبروں کی 40 صفوں میں امتیں کھڑی ہوں گی، پتہ کیسے چلے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھلا یہ بتاؤ، کثیر ترین گھوڑے ہوں اور ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے چہرے اور جن کے ہاتھ پاؤں نور علی نور، اب بتاؤ پھر مالک کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا میرے کون سے ہے؟ فرمایا جو میری امت ہوگی، اب جملہ سننا ہے کہ میرے آقا کن کو اپنا فرما رہے ہیں، اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو میری امت ہوگی، جو میرا ہوگا، سادہ لفظوں میں فرمایا وہ دنیا میں ظاہر ہے میری بات بھی تو مانے گا کہ نہیں مانے گا، وہ 5 وقت کی پڑھتا ہوگا نماز، اور نماز کے لیے کرتا ہوگا وضو، فرمایا اس کے وضو کی برکت سے کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا، اگر یہ شرف حاصل ہوگا تو صرف امت مصطفیٰ کو حاصل ہوگا۔ فرمایا صحابہ میری امت کے وضو کے جو اعضاء ہیں، مثلا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، فرمایا یہ وضو کی برکت سے قیامت کے دن یہ اعضاء نور علی نور ہوں گے۔ صحابہ دور سے پتہ چلے گا یہ امت تاجدار مدینہ کی امت تشریف لا رہی ہے، کیونکہ ایسا نور آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ عطا نہیں فرمائے گا جیسا نور میرا رب میری امت کو وضو کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ تو جس محبوب کی امت ہی بے مثل و بے مثال بن گئی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ امت کو یہ شرف ملا کہاں سے؟ ہم نے کون سا کوئی ایسا کام کر لیا کہ تمام امتوں میں سے قیامت کے دن ما فوق بھی ہیں، اونچے ہیں، ابھی حدیث گزری، تمام امتوں میں سے نور بھی ہمارے اعضائے وضو پہ چمک رہا ہوگا، ہمارے اندر کون سی صفت آ گئی ہے سوائے ایک کے، اور وہ وہی ہے جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا تعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے سوا ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس ہستی، جس ذات کے تعلق رکھنے والے بے مثل بن جائیں امتوں میں، تو کیا خیال ہے ان کا آقا نبیوں میں بے مثل و بے مثال نہیں ہے؟
تو جب ان جیسا نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک عام بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات، یہ خالصتاً جھوٹ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، غور کرنا، اپنے امتی ہونے پہ انشاءاللہ آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا کو رب نے کتنے اونچے مقامات دے رکھے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، اذا کان یوم جب قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ سارے بھائی بولیں۔ اصل میں یہ حدیث آپ کو یاد کروانا مقصود ہے۔ اذا کان یوم جب کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ کنتو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں، اذا کان یوم القیامہ کنتو، جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین ایک ہی میدان میں اکٹھے ہوں گے، کنتو، اس دن میں امام النبیین، یہ پہلی بات ذکر کیا، اذا کان یوم القیامہ کنتو امام النبیین، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس دن کنتو، میں، کوئی بہام نہیں ہے جس کو ذرا برابر بھی عربی کی سمجھ ہوگی، کنتو واحد متکلم کا صیغہ، متکلم کی طرف لوٹے گا، میں، فرمایا اس دن میں کیا ہوں گا؟ امام النبیین، فرمایا نبی تو سارے ہی آئیں گے، تشریف لائیں گے، رسول سارے ہی آئیں گے، تشریف لائیں گے، لیکن سب کے سب میرے مقتدی ہوں گے۔ کون تو امام النبیین، فرمایا قیامت کے دن بھی نبیوں کا امام تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی۔ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ذرا دیکھنا یہ ہوتا ہے کتنا مشکل ترین وہ وقت ہوگا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کتنا عظیم ترین گھبراہٹ کا وہ وقت ہوگا، کس قدر مشکل میں لوگ پھنسے پڑے ہوں گے، کیا حال و بے حال لوگ ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، جیسے حالت تھی ویسی ہے، پہلے سنتے تھے، بات کو غور سے سننا، پہلے لوگ، آج سنا ہے نا لوگوں نے، صرف آج سے پیچھے بھی قیامت تک بھی، کہ آقا کریم امام النبیین ہیں، سنتے تھے، اور فرمایا محشر کا دن وہ دن ہوگا جب سنیں گے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہم دکھائیں گے۔ اور فرق کیا ہے؟ کاش کہ یہی فرق لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا بات ہو جب سننے تک تو اپنے سن کے مان جاتے ہیں، کاش کہ جملہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا بات ہو جب سننے کی حد تک، میں دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا، بات ہو جب سننے تک تو فرمایا اپنے تو سن کے ہی مان لیتے ہیں، غیر نہیں مانتے۔ بولو تو صحیح، غیر جب بات آ جائے دیکھنے تک، اپنے تو سن کے ایمان چکے تھے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور غیر کہے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اب وقت گزر جائے گا۔ فرعون اور اس طرح کے بڑے بڑے لعین شداد قارون جیسے بڑے بڑے جو لعین گزرے ہیں، سنتے رہے نہیں مانا، سنتے رہے نہیں مانا، جب آنکھوں کے سامنے عذاب نازل ہو جاتا پھر کہتے مانتے ہیں۔ فرمایا اب وقت گزر گیا، فرمایا اب وقت، تو جو اپنے ہوتے ہیں وہ سن کے مان لیتے ہیں، اور جو غیر ہوتے ہیں وہ سن کے
اللہ کے فضل سے ہم مصطفیٰ کے ہیں اور اسی مسلک والے تھے اور رہیں گے. اس لیے جب بھی ہمیں آقا کریم کا کوئی مقام بتایا جاتا ہے اللہ کے فضل سے ہم سن کے کہتے ہیں ہاں وہ ایسے ہی ہیں. فائدہ تبھی ہے جب سن کے مان لیا جائے. جب قیامت کو دیکھ لیں گے پھر تو اپنے بھی دیکھیں گے پرائے بھی دیکھیں گے. فرمایا مانیں گے اب وہ بھی، لیکن آج ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، آج نہیں مان سکتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین، جب محشر کا دن ہوگا ہم نبیوں اور رسولوں کی امام اور سردار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اگلی بات وخطیبہم، فرمایا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول اور پیغمبر اور نبی خاموشی چھا جائے گی. وخطیبہم، فرمایا اگر آج کوئی لیکچر دینے والی ذات ہوگی، آج کوئی خطبہ بیان تدریس درس کرنے والی ذات ہوگی، کنت خطیبہم، فرمایا اس دن ہم نبیوں کے سامنے خطاب فرمانے والے ہوں گے. اوے حد ہو گئی ہے، بس اس میں بات ختم کرتے ہیں. میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ، فرمایا تم تو بات کرتے ہو میرے غلاموں کی، تم تو بات کرتے ہو لوگوں میرے امتیوں کی، مجھے تو رب نے مقام وہ دے رکھا ہے. وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ، قیامت کے دن رب مجھے نبیوں کے لیے بھی شفاعت کرنے والا بنا کے کھڑا کرے گا. میرے بغیر کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکے گا، میری ذات کے بغیر کسی نبی کو شفاعت کا اذن نہیں ملے گا. میری ذات کی وجہ سے کسی اور پیغمبر کو شفاعت کی اجازت ہوگی. فرمایا میں نہیں کہہ رہا وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ، وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ، فرمایا میں تو انبیاء کی بھی سفارش کرنے والا ہوں، میں تو رسولوں کی بھی شفاعت کرنے والا ہوں. پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں جو انبیاء کی شفاعت کرنے والی ہستی ہے، جو رسولوں کی شفاعت کرنے والی ہستی ہے، کہتے ہیں جی وہ غلاموں کی شفاعت نہیں کریں گے. کس قدر جہالت والے جملے ہیں، کس قدر قرآن و سنت سے دوری والے کلمات ہیں. میرے آقا فرمائیں وہ صاحب و شفا، ہم ہی ان کے شفاعت کرنے والے ہیں، ہم ہی ان کے خطیب ہیں، ہم ہی ان کے امام ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ کے فضل سے جو ان کے ہیں انہوں نے سن کے مان لیا، انہوں نے سن کے، اور جب دیکھیں گے ایمان تو تازہ ہوگا. انشاءاللہ دیکھیں گے سرکار کے توسل سے یہ جو آج سن رہے ہیں انشاءاللہ سرکار دکھائیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ الرحمن ہمارا تو ایمان تازہ ہوگا. لیکن جنہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کو پھر وہاں پہ رونا ہوگا. ادھر تو مانا نہیں کیونکہ اپنے نہیں، کیونکہ اپنے نہیں. صحابہ و اہل بیت کو دیکھ لو جو میرے آقا کے تھے، سنتے گئے مانتے گئے، سنتے گئے مانتے گئے. بھلے نہ بھی دیکھا، کسی نے کہا ایسا ہو گیا، وقت نہیں، ایسا ہو گیا، کہا یار نہیں ہو سکتا، کہا پھر کلمہ چھوڑو. کہا تو نے تو کہا کوئی عام بندہ بات کر رہا ہے، تو کہتے کلمہ چھوڑو. کہا جی وہ جن کا کلمہ پڑھے وہی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. رات کے ایک ذرا سے حصہ میں علامہ قانون سے ہو کے واپس آ گیا. آپ فرماتے ہیں شہنشاہ صداقت و ابو جہل دور ہو جا، بے ایمان تو نے تو کہا تھا عام بندہ دعوت کر رہا ہے کہ میں ایسے ہو کے آ گیا. میرے آقا عام نہیں، وہ تو نبیوں میں بھی رب نے خاص بنا کے بھیجے ہیں. اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو میں نے پوچھا نہیں لیکن میں نے مان لیا. لیکن میں نے اپنے کل بھی مانتے تھے، اپنے آج بھی، اور اپنوں کا تو کل کو کیا ہوگا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. ایمان سرور پائے گا کہ یار کتنا کرم ہوا، جو سن کے مانا تھا آج رب وہ سب کچھ ہمیں دکھا رہا ہے، آج رب وہ سب کچھ ہمیں دکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں صحیح معنوں میں مالک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے انہیں جیسا بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا، اللہ وہی عقیدہ ہمیں رکھنے کی آخری سانس تک توفیق عظیم عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة